بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی محترم و مکرم ناظرین، ہم اپنے وعدے کے مطابق آج 12ویں تراویح کے خلاصے میں آپ کی خدمت میں سورہ نحل کا خلاصہ اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نحل قرآن مقدس کی ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کو بیان کیے ہیں۔ سورہ نحل کو سورہ نحل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نحل کے اصل معنی جو ہے شہد کی مکھی کے ہیں، اور شہد کی مکھیوں کے اندر تنظیمی کام کی صلاحیتیں، ان کی حسن کارکردگی اور ٹیم ورک کا ان کا بہترین جو سلیقہ ہے، اس سلیقے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور مثال بیان کر کے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ اور اللہ رب العزت خود اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں، بلکہ ان آیات میں، شہد کی مکھی کو اپنے حکم سے کس طریقے سے شہد بناتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھی اپنا چھتا کہاں بناتی ہے؟ اونچے پہاڑوں پر، اونچے درختوں پر، اونچے مکانات پر۔ یہاں پر تو آیت شریفہ میں جبال کا تذکرہ ہے۔ جبال کا لفظی معنی تو پہاڑ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہاڑ بول کر اونچائی مراد ہے۔ تو شہد کی مکھیاں اونچے اونچے مقامات پر زمین کی گندگیوں سے، پلیدی سے، ساری چیزوں سے دور ہو کر ہٹ کر اپنے چھتے بناتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے مختلف پھلوں کو، مختلف پھولوں کو چوس کر وہ وہاں سے عرق لاتی ہے اور لا کر اپنے چھتے میں جمع کرتی ہے۔ شہد کے اس چھتے میں ایک مکھی ہوتی ہے ملکہ۔ وہ ملکہ مکھی کا کام ہوتا ہے انڈے دینا۔ یہ ملکہ مکھی جو ہوتی ہے وہ روزانہ 1500 انڈے دیتی ہے، اور اس ملکہ مکھی کی عمر جو ہے 3 سے 4 سال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی چھتے میں اس ملکہ مکھی کے ساتھ 200 نر مکھیاں ہوتی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس چھتے کی حفاظت کرنے والی بھی کچھ مکھیاں ہوتی ہیں کہ کوئی مکھی جو ہے زہر اور غیر ضروری قسم کے پھلوں اور پھولوں سے ہو کر آئی اور اپنے ساتھ زہر کو اگر لے کر آئی تو اس کو مار کر ختم کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، مشاہدے میں آتا ہے کہ بسا اوقات شہد کے چھتوں کے نیچے بہت ساری مکھیاں جو ہے گری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ شہد کی مکھیوں میں شہد کے چھتے کی حفاظت کرنے والا دفاعی دستہ ہوتا ہے جو غیر ضروری مواد کو آنے سے روکتا ہے۔ اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ ہم جو شہد آسانی سے آدھا کلو شہد ہم اپنے پاس میں لے کر استعمال کرتے ہیں، لگ بھگ تقریباً 20 لاکھ پھلوں کا جو عرق ہوتا ہے، 20 لاکھ پھلوں کا رس ہوتا ہے، وہ مکھیاں اس کو چوس کر اس کو لے کر 20 لاکھ پھولوں کا مواد ہوتا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں میلوں وہ مکھیاں دور سے اس کو لے کر آتی ہیں، جمع کر کے لا کے جمع کرتی۔ ایک آدھا کلو شہد میں تقریباً 20 لاکھ مکھیاں، تقریباً 20 لاکھ پھولوں کا عرق ہوتا ہے، وہ لاتی ہیں۔ پھر لانے کے بعد اس کا فلٹر ہوتا ہے۔ ایک ایک مکھی کے 11 پیٹ ہوتے ہیں۔ یخرج من بطونہا، اللہ رب العزت یہاں پر لفظ بطون کو تعبیر فرمائے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ شہد کی ایک ایک مکھی کے
11 पेट होते हैं और ये एक छत्ते पर 80,000 मक्खियां मामूर होती हैं और ये मक्खियां जाकर जमा करके लेकर आती हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद ये शहद तैयार होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे फी शिफाउल लिन्नास कि इस शहद में अल्लाह ताला ने लोगों के लिए शिफा रखी है। ये तो दुनियावी जिंदगी में शहद हमारे फायदे की और मनफात की चीज हुई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज को अपनी कुदरत को पहचानने की एक अलामत और निशानी बयान करके फरमाते हैं कि इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, कि अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी है इसमें उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। तो ये तो सूरत की वजह तस्मिया हुई तो हमने आपके सामने बयान की। फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सूरत में जमीन पर जो चौपाए हैं, जिससे घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर हैं और इसके इन चीजों को, ऊंट है, इन चीजों को जमाने कदीम में सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, शौकिया इन चीजों को पाला जाता था। आज भी लोग शौक से घोड़े वगैरह पालते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सारी चीजों को बयान करे कि ये वो चीजें हैं जिनको तुम शौकिया पालते हो, अपने शौक पूरे करते हो और नकलो हमल में, ट्रांसपोर्टेशन के काम में ये चीजें पहले जमाने में काम में आया करती थी। लोग उससे बहुत इस्तेफादा किया करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम में ही इरशाद फरमाया है व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, कि अल्लाह की कुदरत से तुम ऐसी ऐसी चीजों को पैदा करोगे जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं है, जिसका तुम्हें एहसास और इदराक भी नहीं है। ऐसी ऐसी चीजों को अल्लाह ताला पैदा करेंगे। तो आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से जदीद इजादात है, ये तेज रफ्तार गाड़ियां हैं, कारें हैं, ट्रेन है, हवाई जहाज है और समुद्री जहाज है, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की कुदरत का मजहर है। इन चीजों को देखो। फिर इसके बाद अल्लाह ताला कह रहे कि वल्क़ा फिल अर्ज़ि रवासिय अन तमीदा बिकुम व अनहारा व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। जिस वक्त अल्लाह ताला जमीन को पैदा किए थे तो ये जमीन सत्ते समंदर पर जमीन को बिछाया गया है, ये बहने लगती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन के जमूद के लिए, उसको मजबूती से जमाए रखने के लिए जमीन में पहाड़ों को काट दिया। वल्क़ा फिल अर्ज़ि रवासिय अन तमीदा बिकुम, कि जमीन तुमको लेकर कहीं बह न जाए, इसके ऊपर अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा किया, गाड़ दिया। फिर अल्लाह कहते हैं वो अनहारा के, और अल्लाह ताला ने जमीन में नहरें जारी फरमाई। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत बयान करके अल्लाह की वहदानियत की दावत दे रहे। इसके बाद जो है जमाने कदीम में कुफार मक्का को जब बेटियां पैदा होती थी तो बेटियों को मनऊस समझते थे, लालच समझते थे, अपने बच्चों को दफनाते थे। इंशाअल्लाह हम आखिर में सूरह इंफितार में इसका खुलासा पेश करें, सूरह तकवीर में इसका खुलासा पेश करेंगे। वो ईदल मऊदतु सुइलत, के कल क़यामत के दिन जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची के मुतालिक पूछा जाएगा। तो वहां पर तफसीली बात और तफसीली कुछ वाकयात भी आपके सामने पेश करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे कि इन कुफ्फार को, इन नाशुकरों को, इन नाकदरों, निकम्मों को और इन नामर्दों को जब अल्लाह की रहमत बेटी की शक्ल में मिलती है तो इनके चेहरों के रंग बदल जाते हैं, इनकी मुस्कुराहटें यकलख्त खत्म हो जाती है, इनकी खुशियां गम में तब्दील हो जाती है। इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उनके घर में बेटी दी है। बेटी तो एक रहमत की चीज है, बेटी तो एक नेमत की चीज है, बेटी तो दिल के तस्कीन और ठंडक का जरिया और सबब है। हम देखते हैं, हमारे देखने में आता है कि आज भी बहुत सारी औलाद माँ बाप को जो ठेस पहुंचाती है, माँ बाप को जो तकलीफ होती देती है, वो उमूमन नरीना औलाद होती है। बेटियां नरमदिल होती हैं, बेटियां रहमदिल होती हैं, बेटियां माँ बाप के ऊपर अपनी जान निसार करती हैं। लेकिन ये जालिम लोग बेटियों को नापसंद करते हैं। अल्लाह ताला इसको बयान करने के बाद फिर क़यामत की मंजरकशी की है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को क़यामत के दिन रुसवा करेंगे, उनका कोई मददगार नहीं होगा। लेकिन जो लोग अल्लाह के अहकामात पर चलने वाले होंगे और अल्लाह की कुदरत को जानकर, पहचान कर अल्लाह पर ईमान लाने वाले होंगे, उन लोगों का अल्लाह तबारक व तआला बेड़ा पार कर देंगे और वो लोग क़यामत के दिन खुश रू होंगे और खुशी खुशी से जन्नत में दाखिल होंगे। इसको अल्लाह ने बयान किया है। फिर इसके बाद जो है अल्लाह ताला इंसान को जो नेमतें दी, नेमतों में इंसान की औलाद में बेटे हैं, पोते हैं, ये सारे के सारे जो है इंसान को अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतें हैं, तो अल्लाह ने अता की हैं। तो उन नेमतों का भी जिक्र किया है। फिर इसी तरीके से इंसान जो है गर्मी में, सर्दी में और बारिश में जो मौके बमौके से अलग अलग लिबास
سردی کا کوٹ الگ، پھر بارش کا رین کوٹ الگ، پھر اسی طریقے سے گرمیوں کے اپنے سوتی کپڑے گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان جو استعمال کرتا ہے، وہ کپڑے بھی کہاں سے بناتا ہے؟ وہ بھی اللہ کے حکم سے اور قدرت سے ہی انسان کو ملتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی جامع ترین ایک آیت جس کو خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ عدل و انصاف کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کی جامع ترین آیت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ آیت خطبہ جمعہ میں شامل کی گئی ہے، اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے لیے مکمل قرآن نازل نہ کرتے، صرف ایک آیت بھی نازل کرتے تو یہ آیت انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی اور بہت ساری نشانیاں، پھر اللہ کی حرام کردہ چیزیں اور حلال کردہ چیزوں کو بیان کیے۔ بعض لوگ جو ہے اپنے طرف سے اپنے ذہن سے ملاوٹ کر کے حلال کو حرام کہتے ہیں، حرام کو حلال کہتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حرام لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تمہارا دل، تمہارا من جس کو جو کہہ رہا ہے اس کو حلال بنا دو، تمہاری طبیعت جس کو کہہ رہی ہے اس کو حرام بنا لو۔ اس طریقے کے گھوٹالے تم اپنے طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے مت کرو۔ اللہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اور اس کا تمہیں اللہ کے پاس عذاب بھگتنا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن مقدس کی حقانیت کو بھی بیان کیا ہے اسی آیت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی میں حکمت سے، محبت سے اور اچھے طریقے سے دعوت دین دینے کا حکم دیا ہے۔ پھر کامیاب لوگوں کی کامیابی اور ناکاموں کی ناکامی کو بیان کرنے کے بعد سورہ نحل کے اختتام میں اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کس طرح لے جایا گیا، پھر وہاں سے پھر دوسرے چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بیان کی ہے۔ بنی اسرائیل کی ہلاکت 2-3 مرتبہ مختلف نے ان کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما، کہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت ہی سیدھے راہ کی رہنمائی کرنے والی چیز ہے، بڑی ہدایت کی باتیں اس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کو ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے، ان کے لیے ہدایت کا سامان اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ روگردانی کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن اور کجی رہیں گے، اور یہ لوگ، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر لوگوں میں سے بعض لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، بسا اوقات جو ہے اپنے لیے جس طریقے سے اچھائی کو مانگنا چاہیے، اچھائی کو مانگنے کے بجائے برائی کو مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید قیامت کے روز کی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے کیے کا سب کرا دھرا اس کے سامنے لا کر رکھ دیں گے، کہہ دیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے موقع پر یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہ چھپا ہوا ہے، وہ یہاں ہے، وہ وہاں ہے، اس پر کسی کی نگاہ نہیں ہے، وہ چادر کے نیچے ہے، وہ تنہائی کے لپیٹوں میں ہے، تو وہ سارے گناہ کر کے، سارے الٹے سیدھے کام کر کے محفوظ ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی روک نہیں رہا ہے، یا پھر کوئی طاقتور ہو کے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اور اسی طریقے سے اپنی ہمت کے بلبوتے پر کہتا ہے کہ مجھے کون کیا کر سکتا ہے، میرا کون کیا بگڑ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر درمی پہ اتر کر انسان جو گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کرامن کاتبین جو فرشتے لگا رکھے ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، اس کی ہر حرکت کو ہر موقع پر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ پوری ایک ہارڈ ڈسک یوم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لا کر رکھیں گے، ایک بڑی اسکرین ہوگی، اور اسکرین پر اس کے ہاتھ میں ریموٹ دے کر کہہ دیں گے اقرا کتابک، دیکھ، کلک کرتا جا اور دیکھتا جا، کب تو نے کیا کیا تھا، کس موقع پر تو نے کون سا گناہ کیا تھا، کہاں تو نے چوری کی تھی، کہاں تو نے دغا بازی کی تھی، کہاں تو نے بدنظری کی تھی، کہاں تو نے خیانت کی تھی، کہاں کیسے تو نے گناہ کیے تھے۔ سارے گناہوں کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر کہ کچھ لوگ دنیا کے چکر میں پڑھ کر آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے آخرت کی فکر میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ بھی اپنے قدرت سے، اپنے خزانہ غیب سے
चाहे दुनिया की तलब करने वाले हो चाहे आखिरत की तलब करने वाले हो, दुनिया तो उनको उनके मुकद्दर की ही देंगे, लेकिन आखिरत की तलब करने वालों के लिए उनको आखिरत में कामयाब कर देंगे और दुनिया की तलब करने वाले रुस्वा होंगे। अल्लाह कहते हैं मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फिहा मा नशा लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदऊरा वमन अरादल आखिरह व सआ लहा सअयहा व हुवा मुमिन फउलाइक काना सअयुहुम मशकूरा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स दुनियावी जिंदगी को, दुनिया की ज़ेब व ज़िन्नत को, दुनिया की खुशियों को, दुनिया की चाहतों को और दुनिया के माल और दौलत को और दुनिया की इज्जत को, दुनिया के मनासिब को चाहते हुए उसके पीछे अपने आप को लगा देता है, तो अल्लाह ताला दुनिया उसको देंगे, उतनी ही देंगे जितनी अल्लाह चाहेंगे। ये जितनी कोशिशें कर रहा है, ये जितना भागदौड़ कर रहा है, ये जितना लप्पा डुप्पी कर रहा है, ये जितना 420 कर रहा है, उतना नहीं देंगे, जितना अल्लाह चाहेंगे उतना देंगे। और बाद में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन जो आखिरत को चाहे, वमन अरादल आखिरह व सआ लहा सअयहा, जो शख्स आखिरत की जिंदगी को चाहे, आखिरत को बनाने की काम करे और उसके मुतालिक अत्तल मकदूर कोशिश भी करे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की कोशिश को काबिल कदर निगाहों से देखेंगे और उन्हें कामयाब करेंगे। इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक अजीम तरीन हुक्म व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब का हुक्म है, ताकीदी हुक्म है कि तुम अपने माँ बाप के साथ, तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। हमने इस पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है, तो जो हजरात सुनना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी जाएंगी। मुस्तकिल जो है वो क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ, माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का हुक्म क्यों दिया और इसकी वजह क्या है, उसको तफसीली तौर पर हमने उसमें बयान किया है, आप सुन सकते हैं। फिर उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला कंजूसी करने से, बुख़्ल करने से मना किए हैं कि ला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक, कि तुम अपने हाथ को ऐसा बंधा हुआ मत रखो कि कोई फकीर आया और कुछ मांगे और तुम्हारा जेब से हाथ बाहर ही नहीं निकल रहा कि किसी को कुछ तुम दे रहे हैं, कुछ खैरात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। यहाँ पर अल्लाह ने क्या क्या हुक्म दिया है कि अल्लाह के राह में, अल्लाह के लिए खर्च करने के मौके पर खर्च करें। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ऐसा भी नहीं कि जो कुछ था सब उड़ा के दे दिया, खुद फकीर और कंगाल बन गया, खुद के खाने के लिए नहीं। एतदाल इस्लाम पसंद करता है, अल्लाह एतदाल को पसंद करते हैं, क्योंकि ना तो पूरे कंजूस बनना है, ना ही इतना दरिया बहा दिए कि खुद भिखारी और फकीर बन गए। दरमियानी राह को इख्तियार करते हुए अपने को जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से कुछ अल्लाह के लिए देना है। उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे कि इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, जो हद से ज्यादा लुटाने वाले, उड़ाने वाले, बेजरूरत फटाकेबाजी कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि न कुरान में है न हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद बर्थडे मनाते, पूरे सहाबा मनाते। अगर इसका जवाज होता, ये गैरों का तरीका है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, जो किसी दूसरी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो 1450 साल के जमाने में कहीं बताओ कि किसी अल्लाह वाले ने हमारे नबी का या किसी सहाबी ने हमारे नबी का, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा प्यार करते? मिलाद के मौके पर हैप्पी बर्थडे या रसूलुल्लाह कह रहे, खुद के बर्थडे मना रहे। कहां से बर्थडे मनाने का जवाब तुम्हें मिला? और बर्थडे पर लाखों रुपए उड़ा रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं, पटाखे उड़ा रहे हैं, गुब्बारे उड़ा रहे हैं, न जाने कौन से रस्मों रिवाज बेहयाइयों के अड्डे सजा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, बगैर जरूरत के हद से ज्यादा खर्च करने वाले मुबज़्ज़िरीन है, वो शैतान के भाई हैं। इसलिए इस तरीके के फजूल खर्चियों से अपने आप को बचाए। अपने कीमती असासे को एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी खून पसीना लगाकर कमाता है कुछ अपने काम में आने के लिए, लेकिन किसी की बातों में आकर, किसी की वाहवाही के लिए, किसी की शाबाशी के लिए अपनी सारी दौलत 2 घंटे में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके लुटा रहा है, शैतान के भाइयों में से बन रहा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत
فرما رہے کہ روزی کا مالک تو اللہ ہے. پہلے زمانے میں لوگ جو ہے آج کل، پہلے زمانے میں تو نہیں، آج کل بہت زیادہ چل رہا. پھر کبھی ایک خاتون آئی تھی کہ ہم دو ہمارے دو، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم دو ہمارے آتے رہنے دو، یہ ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم. کہ روزی کا مالک تو اللہ ہے، اپنے بندوں کو کیا دینا ہے، کس کو دینا، وہ جس کو جتنی وسعت دینا دینے والا ہے اور اپنے قدرت سے دینے والا ہے، اور جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تنگی کی وجہ سے، مکان کی تنگی، رزق کی تنگی، اور کون سی تنگی آپ کو آ سکتی ہیں، ان تنگیوں کے اعتبار سے تم لوگ اپنے بچوں کو قتل مت کرو، نسل بندی مت کرو، بچوں کی نسل کا انقطاع مت کرو، روزی کے تنگ سے، رزق کے ڈر سے. نرزقہم، ارے ان کو کھلانے پلانے والے، ان کی پرورش کرنے والے، ان کی تربیت کرنے والے، ان کو سب چیزوں سے نوازنے والے تو ہم ہیں. بلکہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں نقطہ بیان کیا ہے کہ تمہارے، ایک حدیث میں بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انکم ترزقون بضعفائکم، تمہارے بچوں سے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہارے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. تم کون ہوتے ہیں ان بچوں کو کھلانے والے، ان بچوں کو پالنے والے؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو زیادہ بچے پیدا کریں گے تو پالیں گے کیا سے؟ فیملی پلاننگ کریں گے. کہاں سے فیملی پلاننگ لائے؟ اللہ دے رہا ہے تو خوشی سے لو. اللہ نے یہاں پر اس کو بیان کیا ہے کہ بچوں کو قتل مت کرو. پھر اس کے بعد زنا کی مذمت بیان کیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت بھٹکو کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت ہی بری بے حیائی کی بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے قتل نفس ناحق کرنے سے، کسی کا ناحق قتل کرنے سے، آج کل قتل و غارت گری کے بازار گرم ہے. معمولی باتوں پر نشے کے عادی ہو کر نوجوان، شراب کے عادی ہو کر نوجوان، چرس اور گانجے کے عادی ہو کر نوجوان دوستانے میں ایک دوست دوسرے دوست کا مرڈر کر رہا ہے، عاشقی میں پڑھ کر ایک دوسرے کے مرڈر کر رہے ہیں. نہ جانے بہانے سے کئی قتل کے واردات وجود میں آ رہی ہیں. تو اس سے بچے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کا قتل مت کرو. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تکبر اور گھمنڈ کرنے سے منع فرمایا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین پر اکڑ کر اترا کر مت چلو. انسان تھوڑے سے مال کے گھمنڈ میں، تھوڑی سی عزت کے گھمنڈ میں، تھوڑی سی شہرت کے گھمنڈ میں اپنی اوقات بھول جاتا ہے. حالانکہ انسان کیا ہے؟ منی کا ایک ناپاک قطرہ ہے جسے اللہ نے رحم مادر میں رکھ کر ایک اچھا بھلا چنگا انسان بنا کر وجود بخشا. انسان اپنی اگر اصل کو دیکھے تو شرم سے ڈوب مر جائے، لیکن انسان جو ہے اپنی اصل کو فراموش کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کبھی بھی تین چیزوں کو فراموش نہیں کرنا، چاہے کتنے بھی بڑے بنے، چاہے کتنے بھی اچھے مقام پر بنے. ایک تو اپنی اوقات، دوسرے اللہ کی ذات، تیسرے اللہ کی مخلوقات. اپنی اوقات، اللہ کی ذات، اللہ کی مخلوقات، یہ تین چیزوں کو چاہے تم جتنے بڑے بڑو فراموش نہیں کرنا، کیونکہ ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے ہمیں اتنا مقام دیا، جو بھی بنایا اللہ نے بنایا، ہم کچھ بھی نہیں ہے. زمین پر اکڑ کر اترا کر گھمنڈ کر کے مت چلے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اے نادان انسان، تو زمین پر اکڑ کر چلنے کے ذریعے سے اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور پہاڑوں کی جیسی بلندی کو پہنچ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اسی لیے تکبر سے، گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اور تہجد کے ٹائم میں قرآن پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے. پھر یہاں اسی بارے میں یہیں پر اسی صورت میں بنی اسرائیل میں حضرت آدم اور فرشتوں کا ذکر اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس کا بھی ذکر پھر ایک مرتبہ یہاں پر ہے. پھر اسی کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اور اس شریعت کے آنے کو حق سے تعبیر کیا. قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا، اور باطل تو ختم ہونے ہی کی چیز ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے اعجاز قرآنی کو بیان فرمایا ہے اور لوگوں کے جو حالات آپس میں چیل ہو گیا اور قرآن کے متعلق جو دعوے کرتے تھے کہ غلط ہے، ہم بھی بنا لیں گے، کریں گے. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے مددگار
اور ناصر بن کر بھی قرآن کے جیسا قرآن کا ایک حرف بھی نہیں لا سکتے. اللہ نے اس کو بیان کیا. اس کے بعد بعض لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو نماز میں اللہ کو رحمان رحیم پڑھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے بھی کئی معبود ہیں. تو اللہ نے کہا قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن، تم اللہ کو ہو یا رحمان کو ہو، وہ تو تم ایک ہی ہے. اللہ کے بہت سارے اچھے ذاتی صفاتی ناموں سے پکارو. پھر اسی میں اس سورت کی ختم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک معاذرہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیتیں 9 نشانیاں فرعون کے پاس دے کر بھیجے تھے. اس کے باوجود بھی فرعون ناقدری کرا، ان آیتوں کو نشانیوں کو دیکھ کر بھی ناشکرا اور ناقدرہ رہا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس سورت کا اختتام کیا. اس کے بعد اسی سورت میں ایک اہم ترین سوال مشرکین مکہ کی طرف سے ہوا تھا روح کے متعلق. یہود بے بہبود نے مشرکین مکہ کو 3 سوال سجا کر سکھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تھے کہ ایک سوال تو یہ تھا کہ تم روح کے متعلق کیا کہتے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ تم لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک سوال تو یہ تھا کہ تم روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا. تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا. روح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بنی اسرائیل میں جواب دیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہ روح میں رب کی ایک حکمت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور اس کے معاملات میں سے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے تمہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں. اصل علم کا مالک تو اللہ ہے. اس چیز کو اللہ نے اس صورت میں بیان کیا ہے. باقی 2 چیزوں کا جواب ایک تو اس میں ان لوگوں نے اصحاب کہف کے متعلق پوچھا تھا، دوسرے ذوالقرنین کے متعلق پوچھا تھا، تیسرے روح کے متعلق پوچھا تھا. تو روح کے متعلق تو سورہ بنی اسرائیل میں جواب دیا گیا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ لوگ سوال کرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل بتاتا بول کے بولے تو آپ کے ذہن سے بات نکل گئی تھی انشاءاللہ بولنے کی. اجتہادی غلطی نبی سے کرائی جاتی تعلیم من امت کو سکھلانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. کئی دن تک وحی نہیں آئی. پھر کفار مکہ مذاق اڑانے لگے. پھر وحی آئی. پھر اللہ نے مکمل سورہ کہف نازل فرمائی جس میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، ذوالقرنین کا بھی ذکر ہے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری قیامت کی علامتیں اور بہت ساری باتیں اس صورت میں ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے سورہ کہف 13ویں تراویح کی خلاصے کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.